مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، عاشق رسول، مشہور صوفی، سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم روحانی پیشوا، شرح جامی کے مصنف، مجرورات، منصوبات، مرفوعات جس نے پڑھی ہیں اس کو پتہ ہے جامی کیا ہے۔ تو ان کے زمانے میں ایک مولانا مزید تھے، مولانا مزید ان کا نام تھا۔ تو مرزا حسین جو اس وقت کا والی تھا وہ مولانا جامی کا مرید تھا، تو وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ یزید پر لعنت بھیجی جائے یا نہیں، یا لانے شخصی۔ تو مولانا جامی تو اس کے قائل تھے کہ اس نے لعنتیوں والا کام کیا ہے۔ تو مرزا حسین نے مولانا مزید کی موجودگی میں ان سے پوچھا کہ مولانا جامی آپ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا میں تو اس کا مجوز ہوں۔ تو مولانا مزید سے پوچھا، یہ ان کی ذہانت، طبائی اور جینیس پن کی ایک میں مثال دے رہا ہوں مولانا جامی کی، اور جو موقف تھا ان کا حق و صداقت کا، اس کو برملا جو انہوں نے علمی انداز میں بیان کیا، اس کی میں مثال پیش کر رہا ہوں، یہ ان کے حالات میں ہے موجود۔ تو مولانا مزید سے پوچھا کہ مولانا آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اہل قبلہ سے تھا، تو اس لیے میں یزید کے لعنت شخصی کا قائل نہیں ہوں کہ اس کا نام لے کر لعنت کی جائے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین علی الظالمین تو الگ چیز ہے، وہ یوں کہہ دیا جائے، تو نام لے کر لعنت کا قائل نہیں ہوں۔ تو پھر مرزا حسین نے مولانا جامی سے مخاطب ہو کر کے پوچھا کہ شیخ تو دری حق چمی فرمائی، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اب دیکھیے جملہ جامی کا، مولانا مزید سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جامی کیا کہنے لگے کہ 100,000 لعنت بر یزید، 100,000 لعنت بر یزید و 100 بر مزید۔ صد ہزار لعنت بر یزید، 1,00,000 لعنت ہوئے یزید تے 100 بر مزید تے 100 اتے تے مزید مولوی صاحب نا نام ہی آیا، انہا کیا 1,00,000 اس تے ہوئے تے 100 اس نے اس چمچے تے ہوئے، جڑا نا یزید تے لعنت نہ بھیجو۔ سمجھ آئی؟ تو ہر ماحول میں ایک یزید ہوتا ہے، ہر ماحول میں یزید ہوتا ہے، اس سے ٹکر لینا حسینیت ہے، اس سے ٹکر لینا حسینیت ہے۔ حسینیت صرف کربلا تک محدود نہیں ہے۔ نواسہ رسول نے کہا کہ اگر کوئی عامر، کوئی جابر، کوئی ظالم، کوئی غاصب آپ کے ماحول پر مسلط ہے، آپ کے علاقے کے غرباء کے خون چوس رہا ہے، تو آج بھی صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ سرور خان ٹیکسلا والے کا بھی کام ہے کہ یہ اپنے علاقے کے جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، جابر ہیں، ظالم ہیں، ان کی گردن پر چڑھ کر ان سے انتقام لے اور حسینیت کے جھنڈے کو بلند کرے۔ آج بھی وڈیروں کا نظام جس میں آمریت ہے، جباریت ہے، قہاریت ہے، یہ خون چوستے ہیں غریبوں کا۔ مرزا بیدل نے ایک شعر کہا تھا، صوفیوں کی بات بھی، وہی میرے دادا صاحب والی بات آ گئی کہ میں آپ کو ایک یہ بات سنا رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 1 گھنٹہ ہو گیا یہ لوگ کھڑے ہیں، تیرے در پر تڑپتے کس کو دیکھا کہ ہر دیوار سکتے میں کھڑی ہے۔
تو مرزا بیدل نے کہا تھا کہ زمایہ ضعفاء مایا می برد ظالم، یعنی جو پونجی ہے ضعفاء کی، کمزور لوگوں کی، زغارت ضعفاء مایا می برد ظالم، کمزوراں لٹ کے تے پیراں نال چٹ کے، ڈنیاں نال کٹ کے، ہتھاں نال لٹ کے، مایا بھی برد ظالم، عامر جابر جو ہے وہ چھینتا ہے اس سے، اس کا سرمایہ چھینتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے آپ، کیسی عمدہ مثال دی۔ اس نے کہا زغارت ضعفاء مایا می برد ظالم، ز پہلوے خس و خاشاک شولا عیاش است۔ تیلا کیش ہے وے، ککھ نہیں، ککھ ہے وے، اجاز بیان ہے ککھ نہیں، وہ ککھ نہیں تو ککھ نہیں، اور ککھ ہے وے نا، یہ تو میں بیانا، اے جابر اور عامر کہتا ہے ککھ نہیں، وہ کہتا ہے ککھ کچھ بھی نہیں ہے، ککھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ککھ ہے، یہی تو جھگڑا ہے۔ ہاں وہ کہتا ہے ککھ نہیں، میں نے کہا ککھ ہے، کیوں؟ ز پہلوے خس و خاشاک شولا عیاش است، تم کہتے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو آگ اسی کے سر پر تو عیاشی کرتی ہے۔ وہ تیلے تکو تے آگ نے گاٹا چایا تکو، شرم آنی چاہی نہیں آگاں، کنہ نے پیران تے کھلوتی ہے، تیلے تیلے شرم غیرت کا مقام ہے آگ کے لیے، رونت پسندوں کے لیے، جبابرہ اور اکاسرہ کے لیے۔ جس طرح آگ تیلیاں نے سرے تے عیاشی کرنی ہے نا، تے انہیں پیران تے بے وننی ہے، جوں جوں مکنے ونن نا، آگ بھی مکنی وننی ہے۔ دفعتاً ساز دو عالم بے صدا ہو جائے گا، کہتے کہتے رک گئے جس دن تیرا افسانہ ہم، اور جن کے عرفان تجلی سے رہے بیگانہ ہم، جن کے عرفان تجلی سے رہے بیگانہ ہم، ارے ان سے کہہ دینا کہ اب خود ہیں تجلی خانہ ہم۔ جی ان سے کہہ دینا کہ اب خود ہیں تجلی خانہ ہم۔ اور یہ شعر بھی دیکھ لیجئے کہ کل نصیر ایک جام کا ملنا ہمیں دشوار تھا، کل نصیر ایک جام کا ملنا ہمیں دشوار تھا، آج آنکھوں میں لیے بیٹھے ہیں ایک میخانہ ہم۔ کل نصیر ایک جام کا ملنا ہمیں دشوار تھا، آج آنکھوں میں لیے بیٹھے ہیں ایک میخانہ ہم۔ یہ کرم ہے، پیر میں فروش کا کرم ہے، ساقی میں خانہ کا کم ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروانہ جو ہے وہ بھی موسم میں مرتا ہے۔ سردیاں کہتے تک کیا نہیں، گرمی آنی ہے تے گرمی عشق اساں پھر
تڑپانا شروع کرنی ہے پولے پولے آستے آستے تے اے پھر نہیں ہونا کہ او کیڑی محفلے جتھے او مرے پروانے کدے تک ہے پروانہ نہ کہ میں نے پروانہ میں نہیں پروانہ اسا تو پرواہی کوئی نہیں پروانے نہ میں نہیں ہے اوہ نہ کل پروانے نہ میں نہ پوچھو اے نہ اے بھی نہیں آنا پروانہ جتھے مرا پرواہ نہیں اسا مرنا ہے جس جگہ تیری جھلک آئی جس جگہ تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے جس جگہ تیری جھلک پائی وہیں ڈوب گئے ہم نے قطرے پہ کیا غور نہ دریا دیکھا ہم نے تو مرنا ہے ہم نے تو مرنا ہے مسجد میں مرے محفل میلاد میں مرے کیونکہ روشنی بھی ہوتی ہے آئے ہائے اوئے اونج نہیں میلاد منانے ہو نا تے پروانیاں تسی تے نہیں مرنے ہو پروانیاں تے میلاد مصطفیٰ نہیں روشنی تے مرن دے ہو ہیں جی تے او نورانی محفلے اتھے آ کے مرے مسجد ذکر مصطفیٰ ہوئے اتھے مرے اے نہیں گال کے ضروری کیڑی محفلے چ مرے ذکر مصطفیٰ ضروری ہے چاہے وہ ارباب سلسلہ چشت کریں چشتیوں کی محفل ہو نقشبندیوں کی محفل ہو سوروردیوں کی محفل ہو قادریوں کی محفل ہو شتاریوں کی محفل ہو جس کی محفل ہو وہاں پروانوں کو پہنچنا ضروری ہے جہاں ذکر مصطفیٰ ہو کوئی قید نہیں ہے کہ کون سی محفل ہو جہاں پروانے کو مرنے سے کام ہے عاشق مصطفیٰ کو ذکر مصطفیٰ سے سننے سے غرض ہے سمجھ آئی دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں اپیل کے ساتھ بات نہیں کر رہا زندہ